اب ہمارا کیا ہوگا بلال؟ کیا کوئی ٹھکانہ ہے تمہاری نظر میں؟ ربیہ نے آنکھیں مٹکاتے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے ایک ٹھکانہ معلوم ہے مجھے، جہنم۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا وہاں تک۔ بلال کی بات پر ربیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں وہاں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی بلال، تو میرے ساتھ چلو گے نا؟ اسے جان بوجھ کر بلال کا بازو پکڑا تھا اور بلال کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ بلال ربیہ کا باڈی گارڈ تھا اور ربیہ نے اس کی محبت میں پاگل ہو کر سب کے سامنے اپنی اور بلال کی جھوٹی محبت کا قصہ سنا ڈالا تھا۔ ربیہ کے باپ نے طیش میں آ کر اسی وقت اس کا بلال سے نکاح کروا کر ربیہ ملک اپنی ذات میں ایک موزور طوفان تھی، ایک ایسا طوفان جس کا رخ کب کس طرف مڑ جائے یہ بات خود اس کے باپ ملک صداقت علی خان کے لیے بھی ایک معمہ تھی۔ ملک صداقت علی خان کراچی کے ایک جانے مانے بزنس ٹائکون تھے، جن کے ایک اشارے پر کروڑوں کی ڈیلز منٹوں میں طے ہو جاتی تھی، لیکن اپنی اکلوتی بیٹی ربیہ کے سامنے آتے ہی ان کی ساری کاروباری حکمت عملی اور رعب و دبدبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ ربیہ کی ماں اس کی بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، جس کے بعد ملک صداقت علی خان نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دینے کی کوشش کی، لیکن اس حد سے زیادہ لاڈ پیار نے رابعہ کو حد درجے ضدی اور منہ پھٹ اور خود سر بنا دیا تھا۔ وہ جو چاہتی تھی وہ منوا کر ہی دم لیتی تھی۔ اس کی ہر ضد کے سامنے پورا ملک مینشن گھٹنے ٹیک دیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی اور اس کے نخرے اب برداشت سے باہر ہوتے جا رہے تھے۔ بڑی سی ملک مینشن کے عالیشان لاؤنج میں اس وقت بھی ایک تماشا کھڑا تھا۔ ربیہ صوفے پر ٹانگ دھرے بیٹھی چپس کھا رہی تھی اور اس کے سامنے کھڑا 50 سالہ باڈی گارڈ ندیم سر جھکائے کانپ رہا تھا، جبکہ ملک صداقت علی خان غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ صوفے کے گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ ان کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، کیونکہ ربیہ نے ایک بار پھر ان کے مخلص ملازم کو ذلیل کر کے نوکری چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ندیم، تم جا سکتے ہو، تمہارا حساب باہر مینیجر کر دے گا، ملک صداقت علی خان نے گہرے سانس لیتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں ندیم کے لیے ہمدردی اور اپنی بیٹی کے لیے شدید غصہ تھا۔ ندیم نے جیسے یہ سنا اسے شکر کا سانس لیا اور ربیہ کو ایک خوفزدہ نظر سے دیکھتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ خدا دوبارہ کبھی اسے اس ضدی لڑکی کے سامنے نہ لائے۔ ربیہ، یہ چوتھا باڈی گارڈ ہے جسے تم نے 1 مہینے کے اندر نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کیا تم پورے شہر میں میری ناک کٹوانا چاہتی ہو؟ ملک صداقت علی خان نے اپنی بیٹی کے سامنے رکتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا۔ ان کے ماتھے پر ابری ہوئی رگیں ان کے غصے کی شدت کو بیان کر رہی تھی۔ ربیہ نے سکون سے چپس کا ایک اور ٹکڑا منہ میں ڈالا، اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں مٹکائی اور معصومیت سے بولی، پاپا میں نے کیا کیا؟ وہ ندیم صاحب اتنے بورنگ تھے کہ کیا بتاؤں۔ میں نے تو بس ان سے کہا تھا کہ مجھے ملک مینشن کی چھت سے دوسری عمارت کی چھت پر چھلانگ لگانی ہے، آپ نیچے کھڑے ہو کر مجھے کیچ کریں۔ اب اس بوڑھے آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگا، تو اس میں میرا کیا قصور؟ آپ کو تو میرے لیے کوئی بہادر گارڈ رکھنا چاہیے تھا، نہ کہ ایسا کمزور انسان جو میری چھوٹی سی فرمائش پر ہی ڈھیر ہو جائے۔ ملک صداقت علی خان نے اپنا سر پکڑ لیا اور صوفے پر بیٹھ کے، ربیہ تم 24 سال کی ہو چکی ہو، کوئی 5 سال کی بچی نہیں ہو جس کی ہر بچکانہ ضد کو پورا کیا جائے۔ تمہاری سیکیورٹی میرے لیے سب سے اہم ہے۔ مارکیٹ میں میرے دشمنوں کی کمی نہیں ہے، کئی لوگ میری بزنس رائیولری کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچانے کی طاق میں بیٹھے ہیں، اور تم ہو کہ بچوں والی ضدیں کر کے میرے بہترین سیکیورٹی گارڈز کو بھگا دیتی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیاں اب میرے نام سے کترانے لگی ہیں۔ پاپا، مجھے کسی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنی حفاظت کر سکتی ہوں، اور ویسے بھی مجھے اپنے پیچھے کوئی سایہ پسند نہیں ہے جو ہر وقت مجھ پر نظر رکھے۔ ربیہ نے لاپرواہی سے شانے اچکائے اور اپنے فون میں مصروف ہو گئی۔ تمہیں گارڈ کی ضرورت ہے اور وہ تمہیں رکھنا پڑے گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اب کی بار میں نے کسی عام ایجنسی سے نہیں بلکہ اسپیشل کمانڈو فورسز کے ایک سابقہ آفیسر کو تمہاری سیکیورٹی کے لیے ہائر کیا ہے۔ وہ آج ہی جوائن کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ تمہارے نخرے برداشت کرنے کی بجائے تمہیں سیدھا رکھے گا۔ ملک صداقت علی خان نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ ان کے لہجے میں اس بار ایک ایسا عزم تھا جسے ربیہ بھی بھانپ گئی۔ ربیہ کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ ابھری۔ اچھا، اسپیشل فورسز کا آفیسر؟ پاپا آپ دیکھ لیجیے گا، یہ نیا والا بھی 2 دن سے زیادہ ٹک گیا تو میرا نام بدل دیجیے گا۔
मैं इसे वो दिन याद दिलाऊंगी कि ये खुद नौकरी छोड़कर भाग जाएगा और तौबा कर लेगा कि फिर कभी किसी लड़की का बॉडीगार्ड न बने। इसी वक्त लाउंज के बड़े दरवाजे पर दस्तक हुई और मुलाजिम ने अंदर आकर इत्तला दी, सर बिलाल साहब तशरीफ़ लाए हैं, जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे, इन्हें अंदर भेजो। मलक सदाकत अली ख़ान ने फ़ौरन कहा और ख़ुद खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। रबिया ने सोफ़े की पुश्त से टेक लगा ली और चेहरे पर बेजारी के तासुरात सजाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो ज़हनी तौर पर तैयारी थी कि अब कोई कड़क मूँछों वाला ढेर उम्र का सख्त चेहरे वाला आदमी अंदर आएगा, जिसे वो मिनटों में अपने नखरों से भगा देगी। लेकिन जैसे ही बिलाल लाउंज में दाखिल हुआ, रबिया की नज़रें उस पर जम गईं और इसने दानिस्ता तौर पर अपनी आंखें चढ़ाई। बिलाल का कद 6 फुट 2 इंच के करीब था। कसरती और चौड़ा भरा हुआ बदन, गंदमी रंगत, गहरी सियाह आँखें जिनमें बला का सुकून और संजीदगी थी, और चेहरे पर घनी सलीके से तराशी हुई दाढ़ी जो उसकी शख्सियत को मज़ीद बावकार और पुरकशिश बना रही थी। वह एक सच्चा गबरू जवान था, जिसकी चौड़ी छाती और मजबूत बाजू उसके कमांडो पस मंज़र की गवाही दे रहे थे। उसने गहरे नीले रंग की फिटेड शर्ट और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और उसकी चाल में एक फ़ौजी अफसर वाला नज़्म ज़ब्त और रौब साफ झलक रहा था। वह अंदर आया और मलक सदाकत अली ख़ान के सामने अदब से सर झुकाया। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बिलाल। उसकी आवाज़ भारी, रौबदार और पुरकशिश थी। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, आओ बैठो। मलक सदाकत अली ख़ान ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और सामने वाले सोफ़े की तरफ इशारा किया। बिलाल बैठ गया, लेकिन उसकी कमर बिल्कुल सीधी थी और उसके बैठने के अंदाज में भी एक फ़ौजी तवाज़ुन था। उसकी नज़रें एक लम्हे के लिए भी रबिया की तरफ नहीं गईं, जैसे वो कमरे में मौजूद ही ना हो। ये बात रबिया को बुरी तरह चुभी, क्योंकि उसे हर जगह तवज्जो का मरकज़ बनने की आदत थी और इस तरह किसी का उसे नज़रअंदाज करना उसकी आना पर चोट था। बिलाल, ये मेरी इकलौती बेटी रबिया है, तुम्हें 24 घंटे इसके साथ रहना है। इसकी यूनिवर्सिटी से लेकर इसकी शॉपिंग तक हर जगह तुम इसके सिक्योरिटी इंचार्ज होगे, मलक सदाकत अली ख़ान ने तारुफ करवाया। बिलाल ने अब की बार अपनी गहरी और पुरस्रार आंखें उठाकर रबिया की तरफ देखा। रबिया ने जानबूझकर अपने बाल पीछे झटके और चेहरे पर एक मगरूराना और हकारत अमेज़ तासुर लाते हुए अपनी आंखें चढ़ाकर दूसरी तरफ देख लिया, जैसे वो बिलाल को अपने सामने या एक कीड़े मकोड़े से ज़्यादा अहमियत न देती हो। बिलाल ने उसके इस रवैये को नोट किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई तासुर उभरने की बजाय एक सर्द खामोशी छाई रही। वो इस किस्म के नखरे देखने का आदी नहीं था, लेकिन वो अपने काम का पक्का था। जी सर, मुझे मेरी जिम्मेदारियों का अच्छी तरह अंदाज़ा, आप बेफिक्र रहे। मैम की सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं होगी और ना ही मैं किसी किस्म का समझौता करूँगा, बिलाल ने मलक सदाकत अली ख़ान से मुखातिब होकर कहा। मैम, रबिया ने दिल में दोहराया। उसे बिलाल का ये उखड़ा, संजीदा और रौबदार अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसे वहीं बैठकर फैसला कर लिया कि उस गबरू जवान का गरूर तो वो हर हाल में तोड़ेगी और उसे इतना नचाएगी, इतना तंग करेगी कि खुद हाथ जोड़कर यहाँ से भाग जाएगा। वो इसे ये बावर करवाना चाहती थी कि वो मलक सदाकत अली ख़ान की बेटी है और कोई भी उसके सामने अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकता। मलक सदाकत अली ख़ान के जाने के बाद लाउंज में सिर्फ रबिया और बिलाल रह गए। बिलाल अपनी जगह पर तने हुए अंदाज में खड़ा हो गया और हाथ पीछे बांधकर दरवाजे की तरफ रुख करके खड़ा हो गया, बिल्कुल एक पेशेवर बॉडीगार्ड की तरह। ओए बॉडीगार्ड, रबिया ने सोफे पर बैठे बैठे ऊंची और उखड़ी आवाज़ में पुकारा। बिलाल मुड़ा। उसके चेहरे पर अब भी वही पत्थर जैसी संजीदगी थी जिसने रबिया को मज़ीद गुस्सा दिलाया। जी मैम, मेरा नाम रबिया है, मुझे ये मैम वैम मत बोलो। और सुनो, मुझे अभी इसी वक्त आइसक्रीम खाने जाना है, गाड़ी निकालो, रबिया ने हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा। हालांकि बाहर शदीद गर्मी थी, दोपहर का वक्त था और सूरज आग बरसा रहा था। बिलाल ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी और सुकून से बोला, माजरत रबिया मैम, लेकिन सर सदाकत अली के हुकाम के मुताबिक दोपहर के वक्त आपका बगैर किसी एमरजेंसी के बाहर जाना सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं है, ख़ास तौर पर इस तपती धूप में। अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो मैं मुलाजिम से कहकर शहर की बेहतरीन दुकान से यही मंगवा देता हूँ, लेकिन इस वक्त गाड़ी बाहर नहीं निकलेगी। रबिया सोफे से झटके से खड़ी हो गई और बिलाल के करीब आकर खड़ी हो गई। उसका कद बिलाल के सामने काफ़ी छोटा था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत बड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? तुम मेरे मुलाजिम हो, मेरे बाप के नहीं। मैंने कहा ना मुझे अभी जाना है तो बस जाना है। तुम गाड़ी निकालोगे या मैं पापा से कहकर तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकलवा दूँ?
تمہارا یہ لمبا چوڑا قد اور کمانڈو کا روب میرے سامنے نہیں چلے گا، سمجھے تم؟ بلال کے چہرے پر ایک ہلکی سی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ اسے ربیہ کے غصے کی چمکتی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، آپ سر سے میری شکایت کر سکتی ہیں، یہ آپ کا حق ہے، لیکن جب تک میں آپ کا باڈی گارڈ ہوں اور میری ذمہ داری آپ کی حفاظت ہے، میں وہی کروں گا جو قانون اور سیکیورٹی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ آپ اس وقت باہر نہیں جا رہی ہیں اور یہی میرا آخری جواب ہے۔ ربیہ کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ آج تک کسی گارڈ کی اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے یوں کھڑے ہو کر صاف انکار کر دے اور اس کی دھمکی کو ہوا میں اڑا دے۔ اسے غصے سے پیر پٹکا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، لیکن اس کے ذہن میں بلال کو سبق سکھانے، اسے نیچا دکھانے اور یہاں سے بھگانے کے لیے خطرناک ترین پلان بننا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اسے ہر طریقے سے ریجیکٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کا یہ سارا روب خاک میں مل جائے۔ اگلے دن سے ربیہ نے بلال کو تنگ کرنے اور نچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی تو جان بوجھ کر بلال کو گھنٹوں باہر تپتی دھوپ میں کھڑا رکھتی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھتی کہ بلال سائے کے بغیر سڑک پر سیدھا کھڑا ہے، لیکن اس کی جرأت اور برداشت دیکھ کر ربیہ کا غصہ مزید بڑھ جاتا، کیونکہ بلال کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تو ہوتے لیکن تھکن یا بیزاری کا کوئی نشان نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ آخر کار باہر آتی اور گاڑی میں بیٹھتی تو فوراً اے سی بند کروا دیتی اور کہتی کہ اسے زکام ہے، حالانکہ وہ خود شیشے نیچے کر کے ٹھنڈی ہوا کی بجائے گرم لو کا مزہ لیتی تاکہ بلال پریشان ہو اور گرمی سے بےحال ہو جائے، مگر بلال کے ماتھے پر ایک شکن تک نہ آتی۔ وہ سکون سے گاڑی چلاتا رہتا جیسے اسے موسم سے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یونیورسٹی پہنچ کر ربیہ کا ایک نیا ڈرامہ شروع ہوتا۔ وہ اپنی سہیلیوں کے سامنے بلال کو نیچا دکھانے اور اسے ایک معمولی ملازم ثابت کرنے کے لیے عجیب و غریب اور ذلیل کرنے والی فرمائشیں کرتی تاکہ وہ تنگ آ کر خود ہی استعفیٰ دے دے۔ بلال، جاؤ میرے لیے یونیورسٹی کی کینٹین سے وہ مخصوص والی چائے لے کر آؤ جس میں چینی آدھی چمچ ہو اور دودھ پتی تیز ہو، اور یاد رہے کہ چائے ابلتی ہوئی ہونی چاہیے۔ ربیہ نے اپنی سہیلیوں کے سامنے روب جھاڑتے ہوئے کہا۔ بلال بغیر کچھ کہے خاموشی سے جاتا اور چند منٹوں میں چائے لے آتا۔ ربیہ چائے کا ایک گھونٹ لیتی اور جان بوجھ کر اسے زمین پر گرا دیتی۔ تھو، یہ کیا بکواس ہے، اس میں چینی زیادہ ہے، دوبارہ لے کر آؤ، اور اس بار چائے بالکل پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ بلال نے زمین پر گری چائے کو دیکھا، پھر ربیہ کی شریر اور چیلنج کرتی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ یہ سب اسے اشتعال دلانے، اس کے صبر کا امتحان لینے اور اسے سب کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بغیر ایک لفظ بولے اپنے چہرے پر کوئی غصہ لائے بغیر دوبارہ کینٹین کی طرف چل دیا۔ اس کے اس بے پناہ صبر اور فولادی اعصاب نے ربیہ کو مزید جھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بلال غصہ کرے، چیخے، اس پر روب جمائے یا کم از کم کوئی رد عمل تو دکھائے تاکہ وہ پاپا سے کہہ کر اسے نکلوا سکے، لیکن وہ ایک لوہے کی دیوار کی طرح تھا جس پر ربیہ کے کسی وار کا، کسی نخرے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن ربیہ نے حد ہی کر دی۔ وہ کراچی کے ایک بہت بڑے، مہنگے اور پرہجوم مال میں شاپنگ کے لیے گئی۔ وہاں بلال شاپنگ بیگز اٹھائے اس کے پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ اس کی نظریں چاروں طرف تھی جیسے وہ کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے تیار ہو۔ ربیہ ایک کپڑوں کے شو روم میں داخل ہوئی جہاں 2 دروازے تھے۔ ربیہ نے شیشے میں سے بلال کو دیکھا جو باہر کھڑا مستعدی سے نگرانی کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ اس نے اپنی سہیلی کو فون کیا اور کہا، عائشہ، تم مال کے پچھلے گیٹ پر گاڑی لے کر آؤ، میں اس اکڑو باڈی گارڈ کو یہیں چھوڑ کر نکل رہی ہوں۔ دیکھتی ہوں یہ کیسے میری حفاظت کرتا ہے اور پاپا کو کیا جواب دیتا ہے۔ آج تو اس کی نوکری ختم سمجھو۔ ربیہ ٹرائل روم کے بہانے دوسرے دروازے سے نکلی اور بلال کی نظروں سے بچتی ہوئی پچھلے گیٹ سے باہر نکل کر اپنی سہیلی کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ جب آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ربیہ باہر نہ آئی تو بلال کو تشویش ہوئی۔ اسے شو روم کی خاتون ملازم سے اندر چیک کرنے کو کہا۔ جب معلوم ہوا کہ ربیہ وہاں نہیں ہے اور وہ دوسرے راستے سے جا چکی ہے تو بلال کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک گہرا غصہ ابھرا۔ اس ربیہ کی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر شدید غصہ تھا کیونکہ وہ اس کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال چکی تھی۔ ربیہ گھر پہنچ کر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر کہکے لگا رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب بلال کی نوکری پکی گئی۔ پاپا اسے کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس نے ربیہ کو اکیلا چھوڑ دیا، لیکن اس کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ دروازہ کھلا اور بلال اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ اس وقت خوفناک حد تک سنجیدہ تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی سرخ چمک تھی جس سے ربیہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔
اس کا لمبا چوڑا قد اس وقت مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ بلال سیدھا ربیہ کے سامنے آ کر روکا۔ ربیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے کہا، او تو تم آگے؟ سیکیورٹی انچارج صاحب، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کی میم کہاں غائب ہو گئی؟ پاپا کو پتہ چلا تو وہ تمہیں اس غفلت پر گولی مار دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھیل ہے؟ بلال کی آواز اتنی دھیمی لیکن بھاری اور غضبناک تھی کہ ربیہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ بلال نے قدم آگے بڑھایا۔ ربیہ دانستہ طور پر صوفے پر پیچھے ہٹی۔ ربیہ میم، آپ کی یہ بچپنا اور ضد کسی دن آپ کی جان لے سکتی ہے۔ مارکیٹ میں آپ کے والد کے کتنے دشمن ہیں، آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے؟ اگر آج مال کے باہر آپ کو کوئی اغوا کر لیتا تو کیا ہوتا؟ آپ کے والد کی دولت بھی آپ کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ اگر آئندہ آپ نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں اپنے طریقے سے نپٹوں گا اور آپ کو یونیورسٹی جانا بھی بند کروا دوں گا، یاد رکھیے گا۔ بلال نے آخری انتباہ دیا اور مڑ کر باہر چلا گیا۔ ربیہ صوفے پر بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور وہ پہلی بار بلال کے اس روپ سے خوفزدہ ہوئی تھی، لیکن اس کی آنا اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اس لڑکے کو بھگا کر ہی دم لے گی۔ دن گزرتے گئے اور ربیہ نے بلال کو ریجیکٹ کرنے اور اس طریقہ دکھانے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ وہ اسے خادم کی طرح نچانا چاہتی تھی۔ کبھی وہ رات کے 2 بجے ملازم کے ذریعے بلال کو پیغام بھجواتی کہ اسے باغ میں گھومنا ہے اور سیکیورٹی کے لیے بلال کا وہاں ہونا ضروری ہے، تو کبھی وہ جان بوجھ کر گاڑی کی چابی کہیں چھپا دیتی اور بلال کو پوری حویلی میں اسے ڈھونڈنے پر مجبور کرتی۔ لیکن بلال ہر امتحان میں پورا اترتا۔ وہ رات کو بھی الرٹ رہتا اور چابی ڈھونڈنے جیسے فضول کام بھی اتنے سکون سے کرتا کہ ربیہ خود جھلا جاتی۔ ربیہ نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ بلال کسی طرح آپے سے باہر ہو جائے، کوئی ایسی غلطی کرے جس کی بنیاد پر اسے فارغ کیا جا سکے، لیکن بلال کی جڑیں جیسے ملک مینشن میں مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ملک صداقت علی خان بلال کی کارکردگی اور اس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے حد سے زیادہ مطمئن تھے، جس کی وجہ سے ربیہ کی دال نہیں گل پا رہی تھی۔ اسی دوران ملک صداقت علی خان کی کاروباری حلقوں میں ایک بڑی ہلچل مچ رہی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے بین الاقوامی پروجیکٹ کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس کے لیے انہیں چودھری گروپ آف انڈسٹریز کی شراکت داری کی ضرورت تھی۔ چودھری گروپ کے مالک چودھری ذوالقرنین ایک بااثر اور امیر ترین شخصیت تھے اور ان کا ایک اکلوتا بیٹا تھا دانیال چودھری۔ دانیال ایک عیاش، مغرور اور ضدی قسم کا امیر زادہ تھا، جسے اپنی دولت اور خوبصورتی پر حد سے زیادہ گھمنڈ تھا، لیکن کاروباری لحاظ سے وہ ایک مضبوط کڑی تھا۔ ایک شام ملک صداقت علی خان نے ملک مینشن میں ایک اہم میٹنگ رکھی، جس میں چودھری ذوالقرنین اور دانیال چودھری کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس میٹنگ کا مقصد صرف کاروباری شراکت داری نہیں تھا، بلکہ ملک صداقت علی خان کے ذہن میں کچھ اور بھی چل رہا تھا، جو ربیہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ وہ ربیہ کی روز روز کی ضدی اور باڈی گارڈز کو بھگانے کے ڈراموں سے تنگ آ چکے تھے اور چاہتے تھے کہ اس کی شادی کسی ایسے خاندان میں کر دی جائے جو اسے سنبھال سکے۔ ربیہ کو پاپا نے حکم دیا کہ وہ شام کے ڈنر پر لازمی موجود رہے اور اچھے کپڑے پہن کر آئے۔ ربیہ نے ہمیشہ کی طرح اس حکم کو بھی ہلکے میں لیا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ کوئی عام بزنس ڈیل نہیں ہے بلکہ اس کے مستقبل کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ ڈنر کا وقت ہوا تو چودھری ذوالقرنین اور دانیال چودھری اپنی مہنگی ترین گاڑیوں کے قافلے اور اپنی سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ ملک مینشن پہنچے۔ ملک صداقت علی خان نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بلال ہمیشہ کی طرح ہال کے داخلی دروازے پر کھڑا سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی نظریں ہر آنے جانے والے پر تھیں، اور دانیال چودھری نے جب اندر قدم رکھا تو اس نے بلال کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا، لیکن بلال نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ جب ربیہ سیڑھیوں سے نیچے اتری تو سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ سرخ رنگ کے ایک انتہائی خوبصورت اور مہنگے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر غرور اور حسن کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ دانیال چودھری تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ربیہ کے لیے ایک واضح پسندیدگی اور ہوس ابھری، جسے بلال نے دور کھڑے ہو کر نوٹ کر لیا، اور اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ آئیے تشریف رکھیے۔ ملک صداقت علی خان نے مہمانوں کو کھانے کی میز کی طرف مدعو کیا۔ دوران گفتگو چودھری ذوالقرنین نے اصل موضوع چھڑا۔ صداقت صاحب، بزنس ڈیل کی تمام شرائط تو طے پا چکی ہیں اور ہم اس پروجیکٹ میں شراکت داری کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن جیسا کہ ہماری پہلے بات ہوئی تھی، ہم اس کاروباری رشتے کو ایک حقیقی اور خاندانی رشتے میں بدلنا چاہتے ہیں۔ میرا بیٹا دانیال آپ کی بیٹی ربیہ کو پسند کرتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل ہمارے بچوں کی شادی کے ساتھ ہی فائنل ہو۔
ملک صداقت علی خان کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ ابھری۔ ذوالقرنین صاحب، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دانیال ایک سلجھی ہوئی شخصیت کا مالک ہے اور مجھے خوشی ہوگی کہ ربیہ آپ کے گھر کی زینت بنے۔ میں اس بزنس ڈیل کے ساتھ ہی ربیہ کا رشتہ دانیال سے طے کرتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ربیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے تڑپ کر اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میری مرضی کے بغیر ایک بزنس ڈیل کے طور پر میرا رشتہ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ میں اس مغرور دانیال سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ ربیہ نے سب کے سامنے اونچی آواز میں احتجاج کیا۔ اس کی ضد اور غصہ ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا۔ ربیہ، خاموش رہو اور اپنے کمرے میں جاؤ، ملک صداقت علی خان نے سخت اور کڑک دار آواز میں کہا، جس میں کوئی لچک نہیں تھی۔ انہوں نے مہمانوں کے سامنے ربیہ کی اس بدتمیزی کو برداشت نہیں کیا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ تمہارا رشتہ دانیال سے طے ہو چکا ہے اور یہ شادی ہو کر رہے گی۔ دانیال چودھری نے ربیہ کی طرف دیکھ کر ایک فاتحانہ اور مکارانہ مسکراہٹ دی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب تم میرے چنگل سے نہیں بچ سکتی۔ ربیہ غصے سے تلملا اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جو غصے اور بے بسی کے تھے۔ وہ تیزی سے ہال سے باہر کی طرف بھاگی۔ جب وہ دروازے سے گزر رہی تھی تو اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بلال پر پڑی، جو وہیں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اور اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اور سنجیدگی تھی، جیسے وہ ربیہ کی اس نئی مصیبت اور بے بسی کا تماشا دیکھ رہا ہو۔ ربیہ کو لگا کہ بلال بھی اس پر ہنس رہا ہے، جس نے اس کے اندر ایک نئے طوفان کو جنم دیا تھا۔ ربیہ ملک کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور وہ غصے سے تلملاتی ہوئی ہال سے باہر لان کی طرف بھاگی تھی، لیکن جیسے رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی، اس کے تپتے ہوئے دماغ میں اچانک ایک انتہائی خطرناک اور شیطانی خیال بجلی کی طرح کوندا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ روتی دھوتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تو پاپا اپنی بات پر قائم رہیں گے اور دانیال چودھری جیسا عیاش انسان اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ اس لیے اسے کوئی ایسا دھماکہ کرنا ہوگا جس سے یہ رشتہ بھی ٹوٹ جائے اور اس مغرور باڈی گارڈ بلال کا وہ سکون اور رعب بھی ہمیشہ کے لیے خاک میں مل جائے، جو اسے ہر وقت چڑھاتا تھا۔ وہ دانیال سے بچنے کے لیے بلال کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ ربیہ نے اپنے آنسو پونچھے، اپنے بکھرے ہوئے اعصاب کو اکٹھا کیا اور چہرے پر ایک عجیب سی دیوانہ وار مسکراہٹ سجائے واپس ہال کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ہال میں اس وقت ملک صداقت علی خان اور چودھری ذوالقرنین بزنس ڈیل کے کاغذات پر دستخط کرنے ہی والے تھے، اور دانیال چودھری چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ لیے صوفے پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا، جبکہ بلال اب بھی دروازے کے پاس الرٹ کھڑا تھا اور ربیہ کو واپس اندر آتا دیکھ کر اس کی گھنی بھویں دانستہ طور پر سکڑ گئی۔ ربیہ نے ہال کے وسط میں پہنچ کر ایک گہرا سانس لیا اور اونچی واضح اور کڑک دار آواز میں بولی، رک جائیں پاپا، آپ یہ رشتہ اور یہ بزنس ڈیل فائنل نہیں کر سکتے۔ ملک صداقت علی خان نے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین میز پر پٹکا اور کھڑے ہو گئے۔ ان کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ ربیہ، میں نے تمہیں کمرے میں جانے کو کہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی دوبارہ یہاں آ کر تماشا کھڑا کرنے کی؟ چودھری صاحب، آپ اس بچی کی نادانی پر درگزر کریں، یہ ابھی جذباتی ہو رہی ہے۔ نہیں پاپا، میں جذباتی نہیں ہو رہی، بلکہ میں بالکل ہوش و حواس میں ہوں۔ ربیہ نے چودھری ذوالقرنین اور دانیال کی طرف دیکھا، جو حیرت سے اسے سن رہے تھے، اور پھر اس نے وہ جملہ بولا جس نے پورے ملک مینشن کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے پاپا، لیکن دانیال چودھری سے شادی کرنے سے پہلے میں ان کو اور ان کے خاندان کو ایک سچ بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ میں کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی، اور وہ سچ یہ ہے کہ میرا اور میرے باڈی گارڈ بلال کا کافی عرصے سے چکر چل رہا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ ہم دونوں کے درمیان گہرے جسمانی تعلقات بھی قائم ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی چودھری ذوالقرنین جھٹکے سے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ غصے اور توہین سے سرخ ہو گیا، جبکہ دانیال چودھری کی فاتحانہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں شدید صدمہ اور غصہ اتر آیا۔ دوسری طرف دروازے پر کھڑا بلال، جو ہمیشہ ایک لوہے کی چٹان کی طرح خاموش اور پرسکون رہتا تھا، ربیہ کے منہ سے اپنے لیے گھٹیا اور من گھڑت الزام سن کر اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس کے پورے جسم کا خون جیسے کھول اٹھا، اس کی مٹھیاں اس حد تک بھیج گئی کہ اس کے ہاتھ کے پٹھے تن گئے۔ صداقت علی خان، یہ کیا بکواس سن رہے ہیں ہم؟ آپ کی بیٹی ایک معمولی نوکر ایک باڈی گارڈ کے ساتھ منہ کالا کر رہی ہے، اور آپ ہمارے خاندانی نام کا استعمال کر کے اپنی اس گناہ گار بیٹی کو میرے بیٹے کے گلے مرنا چاہتے ہیں۔ چودھری ذوالقرنین نے غصے سے چلاتے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ دانیال نے بھی نفرت سے ربیہ اور پھر بلال کی طرف دیکھا۔ اسے لگا کہ اس کی مردانگی پر بہت بڑا وار ہوا ہے۔
ملک صداقت علی خان کا چہرہ توہین، صدمے اور شدید ترین غصے سے بالکل نیلا پڑ چکا تھا۔ ان کی بوڑھی ہڈیاں کانپ رہی تھیں اور وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے منہ سے پورے شہر کے معززین کے سامنے اپنی عزت کا یہ جنازہ نکلتا دیکھ کر جیسے مٹانے لگے۔ وہ ربیہ کی طرف بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ ربیہ کے گال پر رسید کیا، جس کی گونج پورے حال میں سنائی دی۔ ربیہ کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا اور اس کے لب سے خون کی ایک ہلکی سی لکیر نکل آئی، لیکن اس کی ضدی آنکھوں میں اب بھی ایک فاتحانہ چمک تھی، کیونکہ دانیال سے اس کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا تھا۔ خاموش ہو جاؤ ربیہ، خدا کی قسم، اگر تم نے ایک لفظ مزید بولا تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ یہ جھوٹ ہے، میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی۔ ملک صداقت علی خان غصے سے پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے، لیکن ربیہ نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، اپنی آنکھیں مٹکائی اور اپنی بات پر سختی سے قائم رہتے ہوئے بولی، یہ جھوٹ نہیں ہے پاپا، یہی سچ ہے۔ آپ بلال سے پوچھ لیں، وہ راتوں کو میرے کمرے میں آتا ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ملک صداقت علی خان کا غصہ اب اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے مڑ کر خونخوار نظروں سے بلال کو دیکھا، جو اپنی جگہ ساکت کھڑا تھا۔ ادھر آؤ، صداقت علی خان نے گرجدار آواز میں حکم دیا۔ بلال نپے تلے اور مضبوط قدموں سے چلتا ہوا ہال کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اس وقت ایک عجیب سا جلال تھا، لیکن وہ اپنے کمانڈو ڈسپلن کی وجہ سے خاموش تھا۔ کیا یہ سچ ہے بلال؟ کیا تم نے میری نمک خواری کا یہ صلہ دیا، میری عزت پر ہاتھ ڈالا؟ ملک صداقت علی خان نے غصے سے کانپتے ہوئے پوچھا۔ بلال نے ربیہ کی طرف ایک نظر دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس وقت بھی شرارت اور چیلنج تھا، اور پھر انتہائی سنجیدہ اور بھاری آواز میں بولا، سر، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ میم ربیہ اس رشتے کو توڑنے کے لیے میرا نام استعمال کر رہی ہیں، اور میرا ان کے ساتھ ایسا کوئی تعلق۔ بلال کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ ملک صداقت علی خان نے اپنے پاس کھڑے دوسرے سیکیورٹی گارڈز کو اشارہ کیا۔ ان گارڈز کو پکڑو اور اسے مارو، انہوں نے حکم دیا۔ صداقت علی خان کے 4 گارڈز نے بلال کو گھیر لیا، لیکن بلال ایک سابقہ کمانڈو تھا، وہ چاہتا تو ان چاروں کو منٹوں میں ڈھیر کر سکتا تھا، مگر وہ ملک صداقت علی خان کی نمک اور ان کی عزت کا پاس رکھتے ہوئے بالکل ساکت کھڑا رہا۔ گارڈ نے بلال پر لاتوں اور گھوسوں کی برسات کر دی، اسے بے دردی سے مارا گیا۔ اس کے چہرے اور ناک سے خون بہنے لگا، لیکن اس گبرو جوان نے اپنے منہ سے کہا تک نہ نکالی۔ اس کی گہری آنکھیں مسلسل ربیہ پر جمی ہوئی تھی، جو بلال کو اس طرح اپنے جھوٹ کی وجہ سے پٹتا دیکھ کر اندر سے ہلکی سی سہم گئی تھی، مگر اس کی آنوں نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کیا۔ چودھری ذوالقرنین اور دانیال چودھری نفرت سے تھوکتے ہوئے ہال سے باہر نکل گئے، اور دانیال نے جاتے جاتے کہا، صداقت علی خان اس گند کو اپنے گھر میں ہی رکھے، ہمارے علاقے اب یہاں کچھ نہیں بچا۔ ان کے جانے کے بعد حال میں صرف صداقت علی خان، ربیہ، زخمی بلال اور گارڈز رہ گئے۔ ملک صداقت علی خان نے گارڈز کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ان کا سانس پھول رہا تھا، اور ان کی خاندانی غیرت اب ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہی تھی جس کا ربیہ نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ انہوں نے زمین پر گرے ہوئے بزنس ڈیل کے کاغذات کو دیکھا اور پھر ربیہ کی طرف دیکھا۔ تم نے میری عزت مٹی میں ملائی ہے نا ربیہ؟ تم نے سب کے سامنے اعتراف کیا کہ تم اس باڈی گارڈ کے ساتھ تعلقات میں ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس نوکر سے ہی اتنی محبت ہے تو میں تمہاری یہ خواہش ابھی اور اسی وقت پوری کروں گا۔ صداقت علی خان نے سوسائٹی کے ملازم کو فون کر کے مولوی صاحب کو فوراً ملک مینشن بلانے کا حکم دیا۔ ربیہ کے چہرے سے اب فاتحانہ چمک غائب ہو گئی، اور اس کی جگہ حقیقی خوف نے لے لی۔ پاپا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بس خاموش رہو، اب تمہاری سزا کا وقت ہے۔ صداقت علی خان نے گرج کر اسے چپ کروا دیا۔ چند ہی منٹوں میں مولوی صاحب ہال میں داخل ہوئے، جہاں کا ماحول دیکھ کر وہ بھی سہم گئے۔ ملک صداقت علی خان نے بلال کو بندوق کی نوک پر سامنے کھڑا کروایا اور مولوی صاحب سے کہا، مولوی صاحب، اس لڑکی کا نکاح میری بیٹی ربیہ سے ابھی اسی وقت پڑھا دے۔ بلال نے زخمی حالت میں بھی احتجاج کرنا چاہا، سر یہ غلط ہو رہا ہے، میں بے گناہ ہوں۔ لیکن صداقت علی خان نے اپنی بندوق کا رخ بلال کے ماتھے پر کر دیا۔ اگر تم نے نکاح کے کاغذات پر دستخط نہیں کیے بلال، تو میں تمہیں یہیں گولی مار دوں گا، اور دنیا سمجھے گی کہ ایک چور گھر میں گھسا تھا۔ مولوی صاحب نے کانپتی آواز میں نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ربیہ صدمے سے پاگل ہو رہی تھی، وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، پاپا میں جھوٹ بول رہی تھی، میرا بلال کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے، میں تو بس اس دانیال سے بچنا چاہتی تھی، پاپا مجھے معاف کر دے۔ لیکن ملک صداقت علی خان کا دل اب پتھر بن چکا تھا۔ انہوں نے ربیہ کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس سے ہاں کہلوا کر نکاح کے کاغذات پر دستخط کروا لیے۔ بلال نے بھی مجبوراً بندوق کی نوک پر اپنی
جان بچانے کے لیے ان کاغذات پر دستخط کر دیے۔ وہ ایک معمولی باڈی گارڈ سے اب ملک مینشن کی شہزادی کا شوہر بن چکا تھا، لیکن یہ رشتہ کسی محبت کا نہیں بلکہ ایک سزا کا آغاز تھا۔ جیسے نکاح مکمل ہوا، ملک صداقت علی خان نے ربیہ کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے ملک مینشن کے بڑے گیٹ کی طرف لے گئے۔ بلال بھی اپنے زخموں کو سنبھالتا ہوا ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ انہوں نے گیٹ کھولا اور ربیہ کو باہر سڑک پر زور سے دھکا دے دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آج سے اور اسی وقت سے تمہارا اس باپ سے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے جس باڈی گارڈ کے لیے میری عزت کا سودا کیا، اب اسی کے ساتھ سڑکوں پر دھکے کھاؤ۔ میرے لیے تم مر چکی ہو ربیہ ملک، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ ملک صداقت علی خان نے غصے سے چلاتے ہوئے گیٹ بند کر دیا اور اندر سے تالا لگا دیا۔ رات کے اس گپ اندھیرے میں کراچی کی ایک سنسان سڑک پر ملک مینشن کے عالیشان گیٹ کے باہر ربیہ ملک اب سڑک پر بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے مہنگے سرخ لباس پر مٹی لگ چکی تھی اور اس کی ساری ضد اور غرور اب خاک میں مل چکا تھا۔ اس کے پاس ہی بلال کھڑا تھا جس کے چہرے سے اب بھی خون رس رہا تھا، لیکن اس کی گہری سی آنکھوں میں اب ربیہ کے لیے کوئی ہمدردی یا مروت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا خوفناک غصہ اور انتقام کی آگ تھی جس نے ربیہ کے دل کو اندر تک لرزا دیا۔ اسے ربیہ کی طرف دیکھا اور ایک سرد جان لیوا مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مبارک ہو ربیہ بیگم، آپ کی ضد پوری ہو گئی۔ اب دیکھیں یہ باڈی گارڈ آپ کو زندگی کی کون سی سیر کرواتا ہے۔ رات کے اس گپ اندھیرے میں سڑک بالکل سنسان تھی اور دور دور تک اسٹریٹ لائٹس کی زرد روشنی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ربیہ سڑک کے کنارے بیٹھی زاروں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ بلال چند قدم کے فاصلے پر کھڑا اپنے چہرے سے بہتے ہوئے خون کو قمیض کے آستین سے صاف کر رہا تھا۔ اس کی چوڑی چھاتی غصے سے اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، ایک غیرت مند گبرو جوان تھا جسے ایک ضدی لڑکی کی جھوٹ کی وجہ سے نہ صرف بے دردی سے پیٹا گیا بلکہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے گلے میں ایک ایسی مصیبت منڈ دی گئی جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ بلال نے آگے بڑھ کر ربیہ کا بازو سختی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کیا۔ چلو اب یہاں سے۔ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ ربیہ کا دل دانستہ طور پر کانپ اٹھا۔ وہ جو اب تک سب کو نچاتی آئی تھی، اس وقت بلال کے اس روپ کے سامنے بالکل بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ بلال اسے کھینچتا ہوا سڑک پر آگے بڑھانے لگا، کیونکہ ملک صداقت علی خان نے ان کی گاڑی کی چابیاں بھی اندر ہی رکھ لی تھی اور انہیں صرف ایک جوڑے میں باہر پھینکا تھا۔ ربیہ نے روتے ہوئے اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالا اور بلال کے لمبے چوڑے کثرتی وجود کو دیکھا جو غصے میں آگے آگے چل رہا تھا۔ اسے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، بلال اب ہمارا کیا ہوگا؟ کیا کوئی ٹھکانہ ہے تمہاری نظر میں جہاں ہم جا رہے ہیں؟ ربیہ نے روتے ہوئے اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں مٹکاتے ہوئے انتہائی بے بسی سے پوچھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ بلال شاید اب اس کا شوہر بن چکا ہے تو اس پر کچھ نرمی دکھائے گا۔ بلال نے اچانک اپنے قدم روکے اور مڑ کر ربیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ اس کا زخمی چہرہ رات کے اندھیرے میں مزید خوفناک لگ رہا تھا۔ ہاں، تمہارے لیے ایک ٹھکانہ معلوم ہے مجھے، جہنم۔ میں خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا وہاں تک۔ بلال کی یہ تلخ اور چکا دینے والی بات سن کر ربیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بلال اس کے جذبات اور اس کی بے بسی کا جواب اتنی بے رحمی سے دے گا۔ ربیہ کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، لیکن اس کی دیوانگی اور ضد اب بھی اس کے اندر موجود تھی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک قدم آگے بڑھایا اور بلال کا مضبوط بازو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں وہاں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی بلال، تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ اس نے بلال کے بالکل قریب ہو کر کہا۔ ربیہ کا یہ اچانک اور قریبی لمس محسوس کرتے ہی بلال کا دماغ پھک سے اڑ گیا، اس کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنا بازو ربیہ کی گرفت سے چھڑایا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ اپنی امیر زادیوں والی ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرنا ربیہ بیگم، تم نے میری زندگی برباد کی اور اب اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی، بلال نے گررا کر کہا اور ایک گزرتے ہوئے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا۔ اس نے ربیہ کو زبردستی رکشے کے اندر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ رکشہ کراچی کے پوش علاقے سے نکل کر اب ایک ایسے مضافاتی اور غریب علاقے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ربیہ نے کبھی خواب میں بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رکشہ ایک تنگ اور طریق گلی میں آ کر رکا جہاں سیوریج کا پانی سڑک پر بہہ رہا تھا اور بو آ رہی تھی۔ ربیہ نے نفرت سے اپنی ناک پر دوپٹہ رکھا۔ بلال نے رکشے والے کو پیسے دیے اور ربیہ کو اشارہ کیا، اترو، یہ تمہاری نئی دنیا ہے۔ وہ ایک پرانا خستہ حال 2 منزلہ مکان تھا جس کا پینٹ اکھڑ چکا تھا۔ بلال نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد اس کے بڑے بھائی فرحان نے دروازہ کھولا۔ بلال کا زخمی چہرہ اور اس کے ساتھ ایک سرخ لہنگے میں ملبوس دلہن کو دیکھ کر فرحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بلال، یہ سب کیا ہے؟
اور تمہیں یہ چوٹیں کیسی آئی؟ اندر چلے بھائی، سب بتاتا ہوں، بلال نے مدھم آواز میں کہا اور ربیہ کو اندر لے آیا۔ گھر کا چھوٹا سا لاؤنج تھا جہاں پنکھا اوں کی آواز کے ساتھ آہستہ گھوم رہا تھا اور حبس شدید تھا۔ شور سن کر بلال کی ماں، اس کی 2 جوان بہنیں سمیرہ اور اقرا اور اس کی بھابھی شازیہ بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئیں۔ دلان کے ایک کونے میں شازیہ کے 2 چھوٹے بچے چٹائی پر سو رہے تھے جو مچھروں کی وجہ سے بار بار کسمسا رہے تھے۔ جب بلال نے مختصر الفاظ میں پوری کہانی سنائی کہ کس طرح اس لڑکی کے جھوٹ کی وجہ سے اسے نوکری سے نکالا گیا، مارا پیٹا گیا اور زبردستی نکاح پڑھوا کر سڑک پر پھینک دیا گیا، تو پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شازیہ بھابھی نے ربیہ کو سر سے پاؤں تک نفرت سے دیکھا اور بولی، اچھا تو یہ امیر زادی جس نے ہمارے سیدھے سادے بھائی کی زندگی کا تماشا بنا دیا، خود تو سڑک پر آئی ہی ساتھ میں میرے دیور کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب یہ ناز نخرے اٹھانے والی لڑکی ہمارے اس چھوٹے سے گھر میں رہے گی؟ بلال کی ماں نے روتے ہوئے بلال کے چہرے کے زخموں کو چوما اور ربیہ کی طرف دیکھ کر کہا، لڑکی، اگر تمہیں اس دانیال سے بچنا ہی تھا تو میرے معصوم بیٹے کا نام کیوں بدنام کیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے غیرت مند لڑکے پر کتنا بڑا داغ لگایا ہے؟ پہلے بھی ایک حادثے کی وجہ سے میرے بیٹے کو کمانڈو کی نوکری چھوڑنی پڑی اور اب تم نے مزید اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ ربیہ جو ہمیشہ سب پر حکم چلاتی تھی، اس وقت اس چھوٹے سے لاؤنج میں اتنے سارے لوگوں کے غصے اور نفرت کے سامنے بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹکانے کی عادت اب غائب ہو چکی تھی اور وہ صرف زمین کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی، اس گھر میں رہنے کے لیے کوئی سیپریٹ روم تو ہے نہیں؟ بلال نے اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ فرحان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہاں بلال، تم تو جانتے ہو، ایک کمرے میں میں اور شازیہ بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرے میں امی اور دونوں بہنیں ہیں۔ تم بیٹھک میں سوتے ہو اور اب اس لڑکی کو کہاں سلائیں؟ بلال نے سرد نظروں سے ربیہ کو دیکھا اور اپنی بہنوں سے کہا، سمیرہ، اقرا، اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے جاؤ اور چٹائی پر سلا دو، آج سے یہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ ربیہ نے جیسے ہی چٹائی کا نام سنا اس کے ہوش اڑ گئے۔ بلال، میں چٹائی پر کیسے سو سکتی ہوں؟ میں نے ہمیشہ اے سی والے کمرے اور کنگ سائز بیڈ پر گہری نیند سوتی ہوں، یہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ بلال نے اس کے قریب آ کر اس کا دوپٹہ ہلکا سا کھینچا اور اس کے کان کے پاس جھک کر انتہائی دھیمی اور مگر خطرناک آواز میں کہا، ربیہ بیگم، یہ ملک مینشن نہیں ہے، یہاں اب تمہیں اسی طرح جینا ہوگا، اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو دروازہ کھلا ہے، جا سکتی ہو باہر سڑک پر۔ بلال کا یہ قریبی لمس اور اس کے سانسوں کی گرمی ربیہ کی گال پر محسوس ہوئی تو اس کا دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ غصے کے باوجود بلال کی مردانہ شخصیت کا ایک رعب تھا جو ربیہ کو اندر سے عجیب سا سکون بھی دے رہا تھا اور ڈرا بھی رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سمیرہ اور اقرا کے پیچھے ان کے چھوٹے سے کمرے میں چلی گئی۔ وہ رات ربیہ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ کمرے میں صرف ایک پرانا پنکھا تھا جو گرم ہوا پھینک رہا تھا۔ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ سر میں درد ہو جائے۔ سمیرہ اور اقرا بیڈ پر سو گئیں جبکہ ربیہ کو زمین پر ایک پتلی سی چٹائی بچھا کر دے دی گئی۔ اس کے بھاری لہنگے کی وجہ سے اسے مزید گرمی لگ رہی تھی اور پورے کمرے میں مچھر گونج رہے تھے جو اس کی نرم و نازک جلد پر کاٹ رہے تھے۔ وہ ساری رات مچھروں کو مارتی رہی، گرمی سے پسینے میں شرابور رہی اور کروٹیں بدلتی رہی۔ اس نے کئی بار بلال کو یاد کیا اور سوچا کہ اس کی ایک ضد نے اسے کہاں لا کھڑا کیا تھا، لیکن اس کے دل میں بلال کے لیے ایک عجیب سا کھنچاؤ بھی بڑھ رہا تھا جو وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگلی صبح ابھی سورج کی پہلی کرن بھی نہیں نکلی تھی کہ شازیہ بھابھی نے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور اندر آ کر ربیہ پر کمبل کھینچ کر اسے جگایا۔ اٹھو بھائی شہزادی صاحبہ، یہاں دوپہر تک سونے کا رواج نہیں ہے، باہر آؤ، کچن میں پورا سنک برتنوں سے بھرا ہوا ہے اور ناشتہ بھی بنانا ہے۔ ربیہ نے بوجھل آنکھوں سے بھابھی کو دیکھا۔ اس کا پورا جسم رات بھر زمین پر سونے کی وجہ سے درد کر رہا تھا۔ وہ اٹھی اور جیسے لاؤنج میں آئی اس کی نظر بلال پر پڑی جو صرف ایک شلوار اور بنیان میں ملبوس اپنے کثرتی بازوؤں کو تانے دلان میں پمپ سے پانی بھر رہا تھا۔ اس کے چوڑے شانے اور پسینے سے چمکتا ہوا کثرتی بدن دیکھ کر رابعہ کی قدم وہیں رکے اور وہ دانستہ طور پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ بلال نے جیسے اس کی نظر محسوس کی، اس نے گھور کر رابعہ کو دیکھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ بھابھی کا ہاتھ بٹاؤ، اب یہاں بیٹھ کر نخرے دکھانے کا وقت ختم ہو گیا ہے، بلال نے رعبدار آواز میں کہا۔ رابعہ نے اپنی پرانی عادت کے مطابق آنکھیں مٹکائی اور بولی، مجھے برتن دھونا نہیں آتا اور نہ ہی میں نے کبھی کچن کا کام کیا ہے، میں کیوں کروں؟ بلال پانی کی بالٹی رکھ کر اس کے بالکل قریب آیا۔ اس کا لمبا چوڑا وجود رابعہ کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا۔ اس نے رابعہ کی تھوڑی کو اپنی مضبوط انگلیوں سے پکڑ کر
اوپر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملی تو ربیہ کا سانس رک گیا۔ نہیں آتا تو سیکھو، اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے۔ اگر اب کوئی نخرہ دکھائے تو یاد رکھنا میں باڈی گارڈ بعد میں ہوں، شوہر پہلے ہوں، اور شوہروں کو سیدھا کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ بلال نے گہری اور رومانٹک مگر سخت آواز میں کہا۔ اس کے اس انداز نے ربیہ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ کچن میں شازیہ بھابی نے اس کے سامنے برتنوں کا ڈھیر لگا دیا۔ لو اب ان سب کو صاف کرو۔ ربیہ نے رونے دھونے والے دل کے ساتھ صابن اٹھایا اور برتن دھونے لگی۔ اس کی نازک انگلیاں اور ناخن خراب ہو رہے تھے۔ وہ دل میں بلال کو کوس رہی تھی، لیکن جیسے ہی برتن دھوتے ہوئے ایک بڑا پتیلا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا، بلال فوراً کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا؟ بلال نے غصے سے کہا۔ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ ربیہ نے جھوٹ موٹ کا ڈرامہ رچاتے ہوئے اپنی انگلی دکھائی جس پر ہلکا سا صابن لگا تھا۔ اس سے اپنی آنکھیں مٹکائی اور رونے والی شکل بنائی۔ بلال نے گہرا سانس لیا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی اب بھی باز نہیں آ رہی۔ وہ کچن کے اندر آیا۔ شازیہ بھابی باہر جا چکی تھی۔ بلال نے ربیہ کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اس کی انگلی کو نلکے کے نیچے کر کے دھونے لگا۔ اس کا لمس اتنا نرم اور گرم تھا کہ ربیہ کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ وہ بالکل خاموش ہو کر بلال کے چہرے کو دیکھنے لگی جس پر اب غصے کی جگہ ایک ہلکی سی فکر صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ کوئی کٹ نہیں لگا، ڈرامے باز لڑکی، بلال نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، لیکن اس بار اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی بلکہ ایک چھپا ہوا رومانٹک تاثر تھا جس نے ربیہ کے چہرے پر ایک شرمیلی مسکراہٹ لا دی۔ تم بہت سنگ دل ہو بلال، ربیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ سنگ دلی تو ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں ہے ربیہ ملک، بلال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور مڑ کر باہر چلا گیا۔ لیکن بلال کا ساتھ اسے ایک عجیب سی خوشی دے رہا تھا جو اسے ملک مینشن کے کروڑوں کے محل میں بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ کچن کے چھوٹے سے تپتے ہوئے ماحول میں برتن دھونے کی پہلی اور ناکام کوشش کے بعد ربیہ کی زندگی کا ایک نیا ورق الٹ چکا تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے اور وقت کی اس دھول نے ربیہ ملک کے اندر چھپی ضدی اور منہ زور شہزادی کو آہستہ آہستہ سلجھی ہوئی محبت کرنے والی لڑکی میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو کبھی اپنے باپ کے محل میں ایک گلاس پانی خود اٹھا کر نہیں پیتی، اب وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی نندوں سمیرہ اور اقرا کے ساتھ جھاڑو پوچھا کرتی، شازیہ بھابی کے ساتھ سالن کی پیاز لال کرتی اور امی جان کے گھٹنوں کی مالش کرتی۔ ان سب کے پیچھے کوئی مجبوری نہیں تھی بلکہ بلال کے لیے جاگنے والی وہ خاموش اور گہری محبت تھی جو اب ربیہ کے رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی۔ بلال بھی جو شروع میں اس سے سخت نفرت کرتا تھا اور اسے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت سمجھتا تھا، ربیہ کے اس بدلے ہوئے روپ اور اس کی معصومیت اور اس کے خلوص کے سامنے اپنے دل کی فولادی دروازے زیادہ دیر بند نہ رکھ سکا۔ وہ رات کو جب تھکا ہارا بیٹھک میں سونے جاتا تو ربیہ چپکے سے اس کے لیے لیمو پانی بنا کر لاتی، اپنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں مٹکاتی اور کہتی، اپنے باڈی گارڈ کے لیے لائی ہوں، پینا پڑے گا۔ بلال اس کی صدا پر دانستہ طور پر مسکرا دیتا اور اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دھیمی آواز میں کہتا، تم باز نہیں آؤ گی نا ربیہ؟ اور ربیہ اس کے چوڑے کسرتی سینے سے سر ٹکا کر کہتی، تم سے ہار ماننا میں نے سیکھا ہی نہیں بلال۔ ان کے درمیان کا یہ دھیرے دھیرے بڑھتا ہوا تعلق اب پورے گھر والوں کی نظروں میں آ چکا تھا۔ ایک شام جب پورا خاندان صحن میں چائے پی رہا تھا، امی جان نے بلال کو اپنے پاس بلایا۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ اور فکر کے تاثرات تھے۔ بلال میرے بچے، ربیہ نے جس طرح ہمارے اس چھوٹے سے تنگ ودو والے گھر کو اپنایا اس نے میرا دل جیت لیا، لیکن بیٹا حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں جگہ بہت کم ہے۔ 2 جوان بہنیں ہیں، فرحان اور اس کا خاندان ہے، اور تم دونوں میاں بیوی کے لیے کوئی الگ کمرہ تک نہیں ہے۔ ربیہ بیچاری روز زمین پر چٹائی بچھا کر سمیرہ اور اقرا کے ساتھ سوتی ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ تم اب کمانے لگے ہو تو کیوں نہ تم اس قریبی گلی میں ایک چھوٹا سا الگ کرائے کا گھر لے لو۔ ربیہ کو وہاں لے جاؤ، تم دونوں کی اپنی زندگی ہے، تمہیں اپنی پرائیویسی ملنی چاہیے۔ بلال نے کچھ دیر سوچا، امی کی بات میں وزن تھا۔ اس نے ربیہ کی طرف دیکھا جو بچوں کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ بلال نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں کل ہی افسر صاحب سے بات کر کے کوئی اچھا اور سستا سا کرائے کا فلیٹ یا چھوٹا سا مکان ڈھونڈتا ہوں اور ہم وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ربیہ نے جیسے ہی یہ سنا اس نے فوراً بچوں کو نیچے اتارا اور بلال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک واضح انکار اور خفگی تھی۔ نہیں بلال، ہم کہیں نہیں جا رہے اور نہ ہی ہمیں کسی الگ کرائے کے گھر کی ضرورت ہے۔ شازیہ بھابی نے حیرت سے پوچھا، ارے ربیہ، تم تو اتنے بڑے محل سے آئی ہو،
यहाँ तुम्हें एक अलग कमरा मिल रहा होगा, सुकून होगा, तुम क्यों मना कर रही हो? रबिया ने भाभी का हाथ थामा, फिर अम्मी जान के पास जाकर उनके पैरों के पास ज़मीन पर बैठ गई और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर इंतहाई मोहब्बत से बोली, अम्मी जान, जब मेरे अपने सगे बाप ने मुझे सड़क पर फेंक दिया था तब आप सब ने मुझे पनाह दी, मुझे जीना सिखाया। मैं यहाँ सुमेरा, इकरा और भाभी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे इस घर में जो ख़ानदान की मोहब्बत मिली है वो मुझे करोड़ों के महल में भी नहीं मिली थी। अगर हम अलग किराए के घर में गए तो वहाँ बिलाल नौकरी पर चले जाएंगे और मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। मैं इस घर को अब सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रबिया की बातें सुनकर अम्मी जान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रबिया को गले से लगा लिया। फरहान भाई और शाजिया भाभी भी रबिया के इस खलूस पर निहाल हो गए। बिलाल दूर खड़ा उस लड़की को देख रहा था जो कभी हद दर्जे ज़िद्दी थी, लेकिन आज उसने अपनी मोहब्बत भरे फैसले से पूरे घर का दिल एक बार फिर जीत लिया था। बिलाल के दिल में रबिया के लिए इज्जत और मोहब्बत का गिराफ अब इस बुलंदी पर पहुंच चुका था जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। ठीक है, अगर मेरी बीवी कहीं नहीं जाना चाहती तो फिर उसका हल मैं निकालूंगा। बिलाल ने आगे बढ़ते हुए रबिया की आंखों में झांक कर रोमांटिक अंदाज में कहा, भाई जान, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस घर की छत पर अपने पैसों से एक छोटा सा पक्का कमरा और वॉशरूम बनवा लेता हूँ। इस तरह हम सब साथ भी रहेंगे और जगह का मसला भी हल हो जाएगा। फरहान ने मुस्कुराकर बिलाल के शाने पर हाथ मारा। अरे बिलाल, ये तो सबसे बेहतरीन बात है। छत तुम्हारी ही है, तुम जाओ, जब चाहो काम शुरू करवाओ। अगले ही हफ्ते से घर की छत पर काम शुरू हो गया। बिलाल दिन भर अपनी नई नौकरी पर मेहनत करता और शाम को आकर मजदूरों के साथ खुद ईंटें उठाता। रबिया छत पर आकर उसके माथे का पसीना अपने दुपट्टे से साफ करती और उसे पानी पिलाती। इन लम्हों में उनके दरमियान जो खामोश रोमांटिक गुफ्तगू होती वो इनके रिश्ते को मज़ीद गहरा कर रही थी। चंद ही हफ्तों में छत पर एक खूबसूरत, हवादार और सादा सा कमरा तैयार हो गया। जिस रात वो दोनों पहली बार अपने इस नए कमरे में शिफ्ट हुए, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और कराची का मौसम इंतहाई खुशगवार था। रबिया ने कमरे को सस्ती लेकिन खूबसूरत चादरों और मध्यम बत्तियों से सजाया था। बिलाल जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसने रबिया को देखा जो सफ़ेद रंग के सादा कढ़ाई वाले सूट में मलबूस खिड़की के पास खड़ी बारिश की बूंदों को देख रही थी। उसके बाल खुले थे और वो बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। बिलाल धीमे कदमों से चलता हुआ उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने लंबे चौड़े और कसरती बाजू रबिया के गिर्द लपेट कर उसे पीछे से अपनी आगोश में ले लिया। रबिया का पूरा वजूद बिलाल के इस अचानक और भरपूर मर्दाना लम्ब से कांप उठा। उसने अपने हाथ बिलाल के बाजू पर रख दिए। शुक्रिया रबिया मलिक, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मेरे छोटे से जहां को जन्नत बनाने के लिए। बिलाल की भारी और रोमांटिक आवाज़ रबिया के कान के पास गूंजी, जिसकी गर्म सांसें रबिया की गर्दन को छू रही थी। रबिया ने मुड़कर बिलाल के गले में अपनी बाहें डाली, अपनी बड़ी बड़ी जादुई आंखें मटकाई और मुस्कुरा कर बोली, मैं रबिया मलिक नहीं हूँ बॉडीगार्ड साहब, मैं रबिया बिलाल हूँ और अब मैं हमेशा इसी आगोश में रहूँगी। बिलाल ने मुस्कुरा कर उसे अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ बढ़ गया। इस रात उनके दरमियान की तमाम दूरियां हमेशा के लिए मिट गई और वह एक हकीकी हस्बैंड और वाइफ के खूबसूरत और मुकद्दस रिश्ते में बन गए। उनकी मोहब्बत अब अपने अरूज पर थी। दिन अपनी रफ्तार से गुजरते रहे और रबिया बिलाल की मोहब्बत के रंग में पूरी तरह रंग चुकी थी। वो मोहल्ले के दीगर औरतों के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई भी सीख रही थी और घर के हर छोटे बड़े मामले को संभालती थी। एक दोपहर जब बिलाल ड्यूटी पर था, रबिया सहन में अम्मी जान के साथ बैठकर मटर छील रही थी। अचानक गली में दो चमकती हुई काली बड़ी गाड़ियां आकर रुकी, जिनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। मोहल्ले के लोग हैरत से देखने लगे। मलक मेंशन के पुराने गार्ड ने आगे बढ़कर बिलाल के घर का दरवाज़ा खटखटाया। शाजिया भाभी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनके होश उड़ गए। भाई कोई और नहीं बल्कि मलक सदाकत अली खान खुद खड़े थे। उनके चेहरे पर वो पुराना गरूर अब गायब था, बल्कि वहाँ एक बूढ़े तन्हा और पेशमान बाप की झलकियाँ साफ देखी जा सकती थी। मलक सदाकत अली खान धीमे कदमों से चलते हुए सहन के अंदर दाखिल हुए। रबिया ने जैसे ही अपने बाप को देखा, उसके हाथ से मटर का बर्तन छूट कर गिर गया। उसकी आंखों में अपने बाप के लिए कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक तड़प थी, लेकिन वो अपनी जगह पर खामोश खड़ी रही। मलक सदाकत अली खान ने जब अपनी नाजो पली बेटी को एक मामूली सूती सूट में गरीब घर के सहन में ज़मीन पर बैठे देखा तो इनका दिल फट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रबिया के करीब आए। रबिया मेरी बच्ची, उनकी आवाज़ कांप रही थी। पापा, रबिया की ज़ुबान से दनिस्ता तौर पर निकला। रबिया मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, मैं अपने ख़ानदानी आना और गुस्से में अंधा हो गया था
اور میں نے اپنی ہی جان کو سڑک پر پھینک دیا۔ میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہاری خبر رکھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے محلے والوں نے، تمہاری ساس نے اور سب نے بتایا کہ میری بیٹی یہاں کتنی بدل چکی ہے، وہ کتنی سلجھی ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ کتنی خوش ہے۔ ربیہ، میں اپنی بزنس ڈیلز اور دولت کے چکر میں بھول گیا تھا کہ اصل خوشی پیسوں میں نہیں بلکہ اپنوں کے خلوص میں ہوتی ہے۔ دانیال چودھری کا سچ بھی میرے سامنے آ چکا ہے کہ وہ کتنا عیاش اور گھٹیا انسان تھا۔ تم نے اس سے بچ کر بالکل صحیح کیا تھا، بس تمہارا طریقہ غلط تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ میں بلال سے بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ملک صداقت علی خان نے روتے ہوئے ربیہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ربیہ نے اپنے باپ کے ہاتھ چومے اور روتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ امی جان اور شازیہ بھابھی بھی یہ منظر دیکھ کر آبدیدہ ہو گئی۔ ربیہ، آپ چلو میرے ساتھ واپس ملک مینشن۔ میں بلال کو اپنے پورے بزنس کا سیکیورٹی ہیڈ اور اپنے کاروبار کا حصہ بنا دوں گا۔ تم دونوں اب اس غریب خانے میں نہیں بلکہ اپنے اس بڑے محل میں رہو گے جہاں تمہاری ہر فرمائش پوری ہوگی۔ چلو میری بچی، اپنے گھر واپس چلو۔ ملک صداقت علی خان نے امید بھری نظروں سے ربیہ سے کہا۔ ربیہ نے آہستہ سے اپنے باپ سے خود کو الگ کیا۔ ان کے چہرے پر ایک پرسکون اور پختہ مسکراہٹ تھی۔ وہ پرانی ضدی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پاپا، میں آپ کو دل سے معاف کرتی ہوں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لیکن میں آپ کے ساتھ اس محل میں واپس نہیں جا سکتی۔ ملک صداقت علی خان نے حیرت سے پوچھا، لیکن کیوں ربیہ؟ وہاں تمہیں ہر آسائش ملے گی، یہاں اس چھوٹے سے گھر میں تم کیسی رہو گی؟ ربیہ نے چھت کی طرف بنے اپنے اس چھوٹے سے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور فخر سے بولی، پاپا مجھے اب اپنی ان بڑی آسائشوں اور کروڑوں کے محل کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا گھر اب یہی غریب خانہ ہے، کیونکہ یہاں مجھے بلال کی سچی محبت ملی ہے اور اس پورے خاندان کا خلوص ملا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ، ان کی 2 بہنوں، بھائی بھابھی اور امی جان کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں بہت خوش ہوں، اور میری اصل خوشی اب اس چھت کے نیچے ہے۔ بلال ایک غیرت مند انسان ہے، وہ کبھی آپ کی دولت کے سہارے جینا پسند نہیں کریں گے، اور میں اپنے شوہر کی غیرت پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ میں یہی رہوں گی آپ کی بیٹی بن کر، لیکن بلال کی بیوی بن کر۔ اسی وقت بلال بھی ڈیوٹی سے واپس آ گیا اور دروازے پر کھڑا ربیہ کی یہ باتیں سن کر اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وہ اندر آیا اور اس نے ملک صداقت علی خان کے سامنے ادب سے سر جھکایا۔ ملک صداقت علی خان نے بلال کو گلے سے لگا لیا اور ربیہ کے اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی اب ایک سچی اور وفادار بیوی بن چکی ہے، جسے دنیا کی کوئی دولت بلال سے دور نہیں کر سکتی۔ ملک صداقت علی خان مسکراتے اور اپنی بیٹی کی خوشی دیکھ کر اطمینان کے ساتھ واپس چلے گئے، اور ربیہ بھاگ کر بلال کے پاس آئی اور اپنی خوبصورت آنکھیں مٹکائی اور بولی، کیوں باڈی گارڈ صاحب، کیسا لگا میری محبت کا فیصلہ؟ بلال نے اسے اپنے مضبوط سینے میں بھیج لیا اور ہنستے ہوئے بولا، تم واقعی میری زندگی کی سب سے خوبصورت اور ضدی سیکیورٹی ہو ربیہ۔ بلال اور اس طرح اس غریب خانے کی چھت پر بنے اس چھوٹے سے کمرے میں ان کی محبت کی کہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔